بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کو وحی کے سلسلے میں آیت لا کر کے شروع کیے۔ عام طور پر جو کتابیں ہیں اس میں بسم اللہ، اس کے ساتھ حمد وغیرہ بیان کرنے کے بعد پھر کتاب شروع کرتے ہیں، اور یہاں وحی کے بیان کے ذریعے سے کتاب کو شروع کیے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شروع کرنے کے سلسلے میں جو روایت ہے، جو تم عام طور پر کتابوں میں پڑھ چکی ہو، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہا بسم اللہ یا بحمد اللہ فہو اخطأ، یعنی جو بھی محتم بالشان چیز، قابل اہمیت باتیں اللہ کے نام یا حمد کے علاوہ شروع کی جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق صحیح کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہ روایت یہاں نہیں لائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل باب کیف کان بدء الوحی کے ذریعے سے کتاب کے جو اصل مقصد ہے وہ شروع نہیں کیے، بلکہ یہ تمہید کے طور پر، مقدمہ کے طور پر بیان کیے۔ یہ گویا کہ بخاری شریف کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کتاب کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے، کیا بیان ہے، یہ سب چیزیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کے بیان کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیے کہ یہ بخاری شریف وحی سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ تو اس کو گویا کہ تمہید اور مقدمہ کے طور پر اس باب کو بیان کیے، ورنہ اصل کتاب وہ کتاب الایمان سے شروع کیے۔ کس سے شروع کیے؟ کتاب الایمان۔ اس لیے کہ اسلام دین کا دو حصہ ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اسلام۔ دوسرے الفاظ میں ہم اگر کہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہے عقائد اور دوسرا ہے مسائل۔ ایک ہے عقائد، دوسرا ہے مسائل، یعنی احکامات، جس کو ہم کہتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتاب الایمان کو لائے، اور آخر میں بھی کتاب التوحید ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک سے رکھنا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک، ہے نا؟ اس لیے کہ کسی
کوئی آدمی اگر پوری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں اگر ایمان نہ ہو، خاتمہ بالخیر نہ ہو، تو پھر تو گڑبڑ ہے نا۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کتاب الایمان لائے، اور آخر میں پھر اسی بات کو یاد دہانی کے لیے مختلف روایتوں کے ذریعے سے انہوں نے پھر کتاب التوحید کو بھی لائے۔ اور جو اعمال ہے یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا جو وقت ہے، ظہر کے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لی تو ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز اس کا بھی ٹائم ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایمان یہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، تو اس لیے شروع بھی کتاب الایمان سے اور ختم بھی کتاب الایمان سے۔ لیکن اعمال ہو یا ایمان ہو، دونوں کی بنیاد توحید، یہ وحی ہے۔ دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہ جو وحی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دو حصہ ہے۔ وحی کا مطلب ہے اشارہ خفیہ، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو باتیں آئی ہے اس کو ہم عام طور پر وحی کہتے ہیں، لیکن اسی میں وحی منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ وحی تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی آئی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت پیش کیا اس سلسلے میں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم آپ کے پاس جو وحی بھیجے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ویسا ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کے پاس بھیجے ہیں، اور اسی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبرکاً کہو یا یہ ہے کہ استدلالاً اس آیت کو پیش کیے کہ دین کے شریعت کے بنیاد وحی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ باب، یہ تین طرح کے پڑھ سکتی ہو۔ کتنے طرح کا؟ ایک تو ہے باب ساکن کے ساتھ، جیسے تعداد وغیرہ اس کو پڑھا جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، ہے نا؟ تو اسی طرح باب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے باب، یعنی ھذا باب، ایک باب ہے۔ اور اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہو، جس طرح عام طور پر پڑھا جاتا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل، یعنی باب کو مضاف مانا جائے گا، اور مکمل اس کے بعد جو عبارت ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے خبر اور اس کا مبتدا پوشیدہ مان لیا جائے گا، یعنی ھذا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، سمجھ گئی؟ اور اسی کے اوپر کیفہ کے اوپر عطف ہے وقول اللہ، چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے قول اللہ ہے۔ تو یہ تین طرح کے پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو بابن ہے کسی نسخے میں نہیں ہے، بس یہیں سے ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نسخے میں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو کیفہ کے معنی عام طور پر پڑھ چکی ہو کیسے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے آئی، لیکن یہ کیفہ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتنے معنی کے لیے؟ تین معنی کے لیے۔ ایک کیفہ حالت کو بیان کرنے کے لیے، کیسے ہو، کیف حالک، کیف حالکی، تمہاری حالت کیسی ہے، کیسے ہو ایسے۔ اور ایک ہے کیف زمانی، یعنی زمانہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، زمانہ کو بیان کرنے کے لیے۔
تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کس زمانے میں وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کا سلسلہ کب شروع ہوا، کب، سمجھ گئی؟ اور ایک ہے مکان کے کیف مکانی، یعنی مکان کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کس جگہ وحی کا ابتدا ہو، کہاں سے، کہاں، کس جگہ، کیسے، تین معنی ہو گیا نا۔ کبھی کبھی کیفہ کو عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے یا اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، یعنی وہی اتنے محتم شان چیز ہے، کیسے ہی محتم شان چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی۔ تو یہ کیفہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں جو تینوں معنی لیا جائے تو یہ باب تینوں کے ساتھ متعلق ہے۔ عام طور پر جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے اس کا اپنے مابعد یعنی اس کے نیچے جو روایتیں ہوتی ہے اس سے مطابقت ہوتی ہے۔ اوپر کا جو ہیڈنگ ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترجمۃ الباب، جس کو ہم عنوان بول سکتے ہیں اردو میں، اور عام طور پر ہیڈنگ بھی بول سکتے ہیں، گویا کہ اس کے ہیڈنگ ہے یہ، سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے کہ وحی کا نزول کا سلسلہ کیسے نازل ہوا، تو اس کا جواب اس کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا؟ آہستہ آہستہ، جب ضرورت پڑی، جس طرح کبھی ایک آیت، دو آیت، اس طرح 23 سال میں یہ آیت یعنی قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا، سمجھ گئی؟ وحی کا نازل ہونے کا جو سلسلہ کس زمانے میں، کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو غار حرا کو وہاں بھیجا اور وہاں سے شروع ہوا۔ تو کب، کیسے، کہاں، تینوں باتیں ہو گئی۔ یہ سب باتیں روایت کے اندر ہے۔ تقریباً 5 روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ماتحت لائے۔ بعد کہتے ہیں کہ 7 ہے، اور 7 اس اعتبار سے ہے کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سند بدلنے کے ذریعے سے روایت بدل جاتی ہے۔ سند بدلنے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ روایت بدل جاتی ہے۔ تو چونکہ سند 7 ہے، اسی اعتبار سے اس روایت یعنی اس باب کے ماتحت 7 روایتیں ہیں۔ بدء کے معنی ابتدا، بدء کے معنی کیا ہے؟ ابتدا، یعنی اس کے ابتدا، اور خاص طور پر ترمذی اور بخاری شریف میں جہاں بدء کا لفظ آتا ہے عام طور پر اس کا معنی آتا ہے تاریخ۔ کیا آتا ہے؟ تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جہاں جہاں بدء کا لفظ لایا ہے تو اس کا مطلب ہے تاریخ، یعنی وحی نازل ہونے کی تاریخ کیا ہے، یعنی اتہاس، سمجھ گئی؟ ہاں، یعنی گویا کہ اس کے تاریخ بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کیے۔ چنانچہ اس کے ماتحت جو روایت ہے اس کے اندر وحی نازل ہونے کی تاریخ موجود ہے کہ کب، کیسے، کہاں وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت میں وہی باتیں موجود ہو جو ترجمۃ الباب میں ہے۔ کسی بھی روایت کے اندر اگر وہ باتیں پائی جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اگرچہ عام طور پر اکثر روایتوں کا تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں یہ بخاری شریف کا ایک عام حصہ ہے، یعنی ایک اہم حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے؟ ایک اہم حصہ ہے، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک معلوم کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس امام کے اقتداء کرنے والے ہیں ائمہ اربعہ میں سے، تو ان کے مسلک کا پتہ چلتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کے ذریعے سے۔ اس لیے جو مسائل لائیں گے اس مسائل کو ثابت کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اسی کے مطابق روایتوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر جگہ وہ اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لاتے، بلکہ کہیں کہیں کسی روایت کو واضح کرنے کے لیے، حدیث کے کسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے مختلف مقصد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب لاتے ہیں، لیکن ان کا ترجمۃ الباب ذرا مختصر ہوتا ہے اور مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم شروع میں مناسبت کو واضح کریں گے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ روایات کا مناسبت اور اس کا تعلق کیا ہے۔ سمجھ گئی؟ تو آہستہ آہستہ تم بھی سمجھ جاؤ گی کوئی بھی روایت پڑھتے ہوئے کہ اس کا اس باب کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آخر میں ہر ایک میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی نازل ہونے کے ابتدا اور اس کے تاریخ پیش کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، یہ سب کے سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان کریں گے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے وحی سے متعلق ایک آیت کو پیش کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز ہے کہ کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس سے متعلق اگر کوئی آیت ہوتی ہے تو وہ اس آیت کو پیش فرماتے ہیں۔ سمجھ گئی؟ استدلال کے طور پر، دلیل کے طور پر دیکھو گے کتاب الایمان ہو، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اکثر کتابوں میں اسی طرح لاتے ہیں۔ اسی طرح باب کے ماتحت بھی اگر اسی سے متعلق کوئی آیت ہے تو آیت کو لاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں قرآن کی آیت لائے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم آپ کے پاس وحی بھیجا جس طرح آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اس سے پہلے میں نے کہا یہ ایک ہے وحی متلو، ایک کیا ہے؟ وحی دو قسم ہے۔ یہ وحی متلو یعنی جس کو تلاوت کی جاتی ہے، جیسے یہ قرآن کی آیت ہم نے تلاوت کی، تو قرآن کریم یہ وحی متلو ہے جو صراحتاً لفظ اور معنی کے ساتھ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ سمجھ گئی؟ لفظ اور معنی کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی زبان والے اس کو اس زبان کے الفاظ کو یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ الفاظ کو یاد کرنا بعین ہی اگر یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ذرا مشکل ہے۔ اس کا مثال میں سادہ سا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ورنہ پوری پڑھی ہو؟ اچھا، پورے مدرسے میں جتنے بچیاں ہیں اس کے حافظہ کتنے ہیں؟ کتنے حافظہ ہے؟ ارے ہے کوئی؟ میری بات نہیں سمجھی۔ ارے بورنو پوری چوئر حافظہ ہاں؟ আরে বর্ণপরিচয়ের হাফিজা আছে মাদ্রাসায় কেউ? আচ্ছা, তোমাদের জানা মোতাবেক কোনো মাদ্রাসায় আছে যে অমুক মাদ্রাসায় বর্ণপরিচয় শরীফের একটা হাফিজা আছে? নাই। কোনো স্কুলে, কোনো কলেজে শুনেছো যে অমুক প্রফেসর বা কোনো ম্যাডাম সে বর্ণপরিচয় শরীফের হাফিজা আছে? নাই। अच्छा, कुरान करीम के हाफिज़ा है मदरसे में? है। दूसरे मदरसे में? दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में कुरान करीम के हाफिज़ा मिलेंगे।
ہے نا؟ اچھا، قرآن کریم زیادہ ضخیم ہے، موٹی ہے یا برنپوریچا ہے؟ قرآن کریم. تو قرآن کریم اتنے ضخیم ہونے کے باوجود ان کے حافظہ موجود ہے، لیکن بنگال میں، پورے بنگال نہیں پورے دنیا میں برنپوریچا کا حافظہ ملنا دشوار ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنگلہ ہماری زبان ضرور ہے، لیکن ان کے الفاظ کو رٹنا مشکل ہے، رٹ کے یاد کرنا مشکل ہے. بیائی نہیں کہ اگر یہ کہا جائے یہ لفظ یاد کرو ذرا مشکل ہو جائے گا، ہے نا؟ حالانکہ قرآن کے الفاظ یاد کرنا، رٹنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے الفاظ کو رٹ کر کے بیائی نہیں یاد کرنا مشکل ہے. سمجھ گئی؟ یہی ہے حال ہے عربوں کا بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کی گئی تھی تو ان کا زبان تو عربی ہے، مادری زبان ہے نا؟ تو ان کے لیے بھی بیانی رٹ کر یاد کرنا ذرا مشکل ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رٹتے نہیں تھے. لا تحرک لسانک لتعجل بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں، اپنی زبان کو جلدی سے نہ ہلائیں کہ کہیں آپ بھول جائیں گے اس لیے آپ رٹیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم نے جس طرح آپ کے اوپر نازل کیا آپ کے دل میں بٹھا دیں گے، ہے نا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم جب نازل ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو بیٹھا دیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا ویسے ہی بغیر یاد کیے. سمجھ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، یعنی جبریل علیہ السلام چلے جانے کے بعد اس آیت کو یا اس سورت کو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو سنا دیتے تھے. تو سنانے کے بعد صحابہ کرام یاد کرتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ بیعین ہی یاد کرنا مشکل ہے نا؟ تو کبھی کبھی اس کے بدلے میں دوسرے الفاظ انزلنا کے بجائے نزلنا، نزلنا کے بجائے انزلنا. سمجھ گئی؟ اس طرح دوسرے قراتوں میں جس طرح کے ہے اس طرح پڑھنے کی اجازت دی گئی. اس لیے کہ بیعین ہی لفظ کو رٹنا ذرا مشکل ہے، اس لیے پہلے اجازت دی گئی تھی. لیکن اس سے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اصل لفظ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاتبین وحی تھے، وحی کو لکھنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، یعنی جو لکھنے والے تھے، ان کو لکھوا دیتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ لو. سمجھ گئی؟ تو چنانچہ صحابہ کرام لکھتے تھے اور جو یاد کرتے تھے، کوئی بیعینی اسی کو یاد کرتے تھے، کوئی ایک آدھ الفاظ کو آگے پیچھے کر کے یا اس کے ہم معنی لفظ کو یاد کر لیتے تھے. سمجھ گئی؟ اس کے بعد اب مسئلہ پیدا ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پھر بیعینی ہی جو لفظ ہے وہ تو مشکل ہو جائے گا، کوئی ایک طرح پڑھے گا دوسرے طرح پڑھے گا. چنانچہ ایسا ہوا، شروع میں اجازت تو دی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے الفاظ کے اندر اختلاف پیدا ہوا. تم مشکات میں پڑھ چکی ہو کہ اس طرح کے کوئی صحابہ کسی لفظ کے بارے میں کچھ پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پڑھتے تھے، ہے نا؟ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قرات ہے. تو جب اختلاف پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. یہ قرآن 7 حروف پر 7 طرح کے جو الفاظ ہے اور 7 طریقے کے پڑھنے کا اجازت دی گئی، یعنی اسی طرح نازل کی گئی ہے. لہذا جس طرح تمہارے لیے آسانی ہو اسی طرح کے پڑھو، پہلے کہہ دیا گیا. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ بہت سارے تھے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جس طرح آج کل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تھی،
اسی طرح دوسرے صحابہ کرام ان کے پاس قرآن لکھے ہوئے بھی تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو سب سے پہلے جمع کیا گیا کہ جن کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو جمع کرو، جمع کر کے ایک طرح کر دیا گیا ایک ساتھ، لیکن چھان بین نہیں کی گئی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآن لکھتے تھے، لکھنے کے ساتھ ساتھ بعض صحابہ کرام اس کے جو تفسیر ہے تفسیر کو بھی لکھ لیتے تھے، سمجھ گئی؟ تفسیر بھی لکھ لیتے تھے۔ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اصل قرآن کے ساتھ تفسیر بھی مل جائے۔ پھر بعد میں میں بولوں گا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پورے چھان بین کے ساتھ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنا دیے اور یہ کہا کہ جن کے پاس جو بھی قرآن لکھے ہوئے ہیں سب جمع کر دیں، اپنے پاس نہ رکھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیے، اس کو لے کر کے 5 نسخہ بنایا۔ کتنا بنایا؟ 5 نسخہ بنایا۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس طرح کے 5 بنایا، ایک اپنے پاس مدینے میں رکھا، باقی دوسرے ممالک میں بھیج دیے اور یہ کہا کہ اسی کے مطابق پڑھے گا۔ یہ لغات قریش پر جمع کیا گیا تو اسی کے مطابق سب کے سب پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہ پڑھیں۔ قریش کی لغت اصل میں جس طرح زبان، ہر زبان میں کچھ دوری پر زبان کی تبدیلی ہوتی ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں پانسکوڑا ہے، یہاں سے چلے جاؤ ہاوڑا چلے جاؤ 15 کلومیٹر تو لفظ بدل جائے گا، ارے بدلے گا یا نہیں؟ تلفظ وغیرہ۔ اور جگہ چلے جاؤ 24 پرگنہ میں اور بھی بدلے گا، ہے نا؟ ہگلی میں کچھ اور، مدنا پور میں کئی طرح کے ہیں، ہے نا؟ تو حالانکہ سب کی زبان بنگلہ ہی ہے لیکن اس کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو عرب کے بھی اسی طرح عربی زبان کے الفاظ کے اندر بھی اسی طرح تبدیلی ہوتی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ لغات قریش۔ عرب میں سے قریش کی جو زبان ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کے عربی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اندر بھیجا گیا، سمجھ گئی؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا گیا کہ وہ لغات قریش پر قرآن کو کیا کرے؟ جمع کرے۔ تو ہمارے یہاں یہ قرآن کریم ہے یہ لغات قریش کے مطابق ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کیے، اس کے بعد حدیث پیش کیے۔ حدیث کے ترجمہ اچھی طرح سے پہلے سے سمجھ لو، اس لیے کہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ تم جو ترجمہ کرتی ہو غلط سلط ترجمہ کرتی ہو۔ حدثنا، حدث یحدث تحدیثا کے معنی حدیث بیان کرنا۔ تو حدثنا، حدث فعل اور نون ہے اس کے اندر، یعنی ہمیں بیان کیا۔ حدثنا کے معنی کیا؟ ہمیں بیان کیا۔ فاعل کون ہے؟ الحمیدی، حمیدی فاعل ہے، یعنی ہم کو کون بیان کیا؟ حمیدی۔ کون کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں بیان کیے کون؟ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو حمیدی ہے اس سے پہلے میں نے کہا تھا یہ اصل میں ان کے اوپر کے دادا ہیں، اس کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا اصل نام ہے عبداللہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تو ہمیں حدیث بیان کیا کون؟ حمیدی۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہمیں حدیث بیان کیے کون؟ سفیان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کیا کون؟ یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کیے کون؟ محمد ابن ابراہیم تیمی، بنی تیم کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے یہ روایت سنی ہے کس سے؟ علقمہ ابن وقاص لیثی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علقمہ ابن وقاص لیثی صحابی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرما رہے تھے منبر پہ تو اس وقت انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 7 جگہ میں لائے بخاری شریف میں۔ کتنے جگہ؟ 7 جگہ میں، کسی میں مختصر، کسی میں منفصل یعنی مفصل تفصیل کے ساتھ، کسی جگہ انما الاعمال بالنیات ہے، یہاں کسی جگہ بالنیت ہی ہے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہاں اصل مقصد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہاں مختصراً اس روایت کو لائے۔ کہتے ہیں کہ تمام عملوں کے بنیاد نیت پر ہے، یعنی جس نیت سے جیسی نیت ہوگی عمل کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا گناہ یا اس کا مباح ہونا ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں نیت گڑبڑ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر نیت گڑبڑ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ مباح کام کی نیت اگر ہوگا ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی اگر نیت ہو تو ثواب ملے گا۔ سمجھ گئی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس وقت فرمائی جب ہجرت کا دور چل رہا تھا، یعنی لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، دیکھو مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ 3 آدمی ہیں۔ ایک آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ چونکہ مکہ دارالکفر ہے، یہاں نمازیں پڑھنا، قرآن تلاوت کرنا، دین پر مکمل چلنا مشکل ہے، مسلمانوں کے تعداد کم ہے اور یہاں کفار کا غلبہ ہے، تو یہاں اپنا دین و ایمان حفاظت نہیں ہوگا، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ہجرت ہے، یعنی اپنے دین و ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک قسم وہ ہے۔ دوسرا قسم وہ ہے، کسی آدمی کا کوئی دکان تھا، پرچون کا دکان، ارے مودی کھنت دکان، تو لیکن مسلمان ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں تو مسلمانوں کے تعداد کم ہے، ہمارے خریدار کم ہیں، صرف مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، یہاں کفار لوگ ہیں، وہ ہمارے دکان سے خرید و فروخت نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ مدینہ چلے جائیں، وہاں دکان لگائیں۔ وہاں کیا کریں؟ وہاں دکان لگائیں۔ تو مدینے میں کیوں جا رہا ہے؟ تجارت کے غرض سے۔ کس کے لیے؟ تجارت کے غرض سے۔ یا یہ ہے کہ کوئی عورت مثال کے طور پر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس سے شادی کرے، تو شادی کرنے کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو یہ مقصد ہے۔ 3 ہو گیا، لیکن 3 نہیں ہے، 2 ہی ہوا ہے۔ تجارت کے مقصد سے جانا یہ مباح ہے نا، ارے جائز ہے۔ نکاح کے لیے جا رہا ہے، دین کی حفاظت کے لیے نہیں، نکاح کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ وہاں جائے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہو اور وہاں شادی بھی کرے، تو اس کے اندر یہ نیکی کا پہلو بھی ہے اس کے اندر، اس لیے کہ ہجرت کر رہا ہے، اصل مقصد دین کی حفاظت ہے۔ سمجھ گئی؟ تو اور ایک آدمی کیا سوچتا ہے کہ مکہ میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ مدینے میں جائیں، وہاں بہت سارے مالدار لوگ ہیں،
وہاں جا کر کے جیب صاف کریں گے۔ ارے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور لوگوں کے چپل چراتے ہیں نا، ارے ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ نمازی نہیں ہے کہ نمازی چور نہیں ہے، چور نمازی بن کر کے آتا ہے اور لوگوں کے چپل چراتا ہے۔ تو مسجد میں کوئی اگر چپل چرانے آئے تو ثواب ملے گا اس کو؟ گناہ ہے۔ تو ہجرت کر رہا ہے کیوں؟ تاکہ مدینے میں جا کر کے لوگوں کے جیب صاف کرے۔ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، اس مقصد سے اگر کوئی جاتا ہے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے نیت کرو گے عمل میں ویسے ہی ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہی ملے گا جس کی نیت کرے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یصیبها یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو پائے گا، او الی امرأۃ ینکحها یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک آدمی مہاجر ام قیس ایک آدمی تھا کہ ایک عورت ہجرت کر کے چلی گئی تھی مدینے میں، مکہ کے ایک مسلمان نے اس کو نکاح کی خطبہ یعنی پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ تم ہجرت کر کے نہ آؤ، ہجرت کرو گے تو میں راضی ہوں۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے وہاں گیا اور اس سے شادی کی۔ چنانچہ اس آدمی کا نام کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو مہاجر ام قیس، وہ جو عورت ہے اس کو ام قیس کہا جاتا ہے، تو اس کا نام ہی ہو گیا مہاجر ام قیس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کے ہجرت اس کے لیے ہو جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کیے۔ تو نکاح کرنے کا مقصد ہو تو بس وہ تو مل جائے گی، لیکن اصل مقصد ہونا چاہیے دین کی حفاظت۔ بس اتنا ہی رہنے دو۔